لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و با نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سانو تمام نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنج گانا با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، ورنہ پچھلے سال والے رمضان المبارک میں نہ جانے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ شامل تھے، نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت قرآن مجید میں، صدقہ و خیرات میں، ہماری خوشیوں میں اور ہمارے دکھوں میں شامل تھے، لیکن افسوس کہ وہ لوگ آج ہم میں نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی جانب کوچ کر گئے۔ اسی طرح ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں اگلے سال رمضان المبارک میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اگر رمضان المبارک کا پر نور مہینہ مل گیا ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ آئیے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں۔ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، فرض نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین کو اذان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے لیے سنت طریقہ جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں بتانا چاہیے۔ فجر کی جو نماز ہے نا وہ اول وقت میں، یعنی کہ جب اذان فجر ہو جائے تو فوراً عورت جو ہے وہ نماز اپنے گھر میں ادا کر لے، اور دوسری نمازیں جو ہیں ان کو کیسے ادا کرے؟ اذان کے بعد عورت جماعت کا انتظار کرے۔ عام حالات میں اذان جو ہے ہماری مساجد میں 15 یا 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، تو اذان کے 15 یا 20 منٹ بعد عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، اور اذان مغرب کی جو نماز ہے اذان مغرب کے فوراً بعد ہی اپنے گھر میں نماز ادا کر لے۔ یہ عورت کا نماز پڑھنے کا اپنے گھر میں طریقہ ہے، یعنی کہ دوسری نمازوں کا جماعت کا انتظار کرے گی، اور فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں عورت کا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے تو وہ بعد میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، سورج نکلنے تک اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل وقت جو ہے اذان فجر کے فوراً بعد۔ اسی طرح سنن موقدہ خواہ فرض سے پہلے کی ہوں یا بعد میں، نوافل ہوں، ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ روزانہ تلاوت کلام الہی کا معمول رکھا جائے، نوافل، تراویح اور صدقہ و خیرات کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ جیسے جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، فضول گوئی، بری مجالس اور دیگر وقت برباد کرنے والے کاموں سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح کسی شرعی عذر کے بغیر ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ چھوڑے جائیں۔
شرعی عذر کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے، یعنی کہ بیمار اور مسافر، ایسا بیمار کہ جس کے مر جانے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی مستند حکیم جو باشرع ہو اور دین جانتا ہو وہ کہہ دے کہ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کسی عام ڈاکٹر یا عام طبیب کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسا سفر کے دوران مشکل پیش آتی ہو، اس میں روزہ چھوڑا جائے گا۔ اگر سفر آسان ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ پس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے جہاں فرض روزہ، 5 وقت کی نماز باجماعت کا اہتمام اور تمام معاصی کا ترک کرنا ضروری ہے، وہیں ایسے اعمال، اسباب و وسائل کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، جن میں سے چند یہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزے کے دن اور ان کے احکام ہم سے کچھ مختلف تھے، یاد رہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے اتنا تو ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ یہ روزے صرف ہم ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پر روزے فرض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہ سے رکتا ہے۔ یعنی کہ روزہ جو ہے نا، اس میں جائز کام جو ہے، کھانا پینا ایک جائز کام ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ منع کر دیا گیا۔ تو یہ مشق کروائی جاتی ہے سال میں، یعنی کہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا آتا ہے جس میں یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ اللہ کے کہنے پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک جائز کام ہے جو وہ اس سے رک جانا۔ جب انسان جائز کام سے اللہ کے کہنے پر رک جائے گا تو ناجائز کام سے تو ویسے ہی پھر رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔